بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا خانہ عالیہ بی بی کلکتہ میں یہ اس عشرے کی 5ویں مجلس ہے جو جناب ارشاد حسین صاحب اور ان کے خانوادے کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں، اور میں عابد حسین عابدی کا اور ان بچوں کا جو ریکارڈنگ میں میری مدد کر رہے ہیں ان کا سب کا بے پناہ شکر گزار ہوں، اور ان کو سوائے وہ بی بی فاطمہ زہرا کے اور کوئی جزا نہیں دے سکتا۔ بی بی فاطمہ زہرا ان کی محنت کو قبول کریں، ان کو عزت و آبرو عطا کریں۔ تو آج کی مجلس 5ویں مجلس میں پہلے خط پیش کرنا اور پھر ایک کلام پیش کرنا۔ میرا صرف مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پیغام عزاداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں پہنچے، تاکہ سچے حسینی بن کے دنیا کو بتائیں کہ حسین کون ہے، عزاداری کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ تو چند قطعے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے وہ بچے ہیں جو محرم میں، ہمارے بچے وہ بچے ہیں جو محرم میں بنا حسین کو روئے بہل نہیں سکتے، اور یہ معجزہ بھی عجب ہے، حسین کے غم میں ذلیل آنکھوں سے آنسو نکل نہیں سکتے۔ فرش عزا پہ آتے ہی ایسا لگا رضا، جیسے ہر ایک فکر کی حد سے نکل گئے۔ اے مجلس حسین شریفوں کی آبرو، لاکھوں غریب تیرے تبرک پہ پل گئے، لاکھوں غریب تیرے تبرک پہ پل گئے۔ یہ عزاداری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب، یہ ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر سے۔ گھر لٹے بچے چھٹیں، گردن کٹے سولی چڑھیں، ہم بغاوت کر نہیں سکتے غم شبیر سے، ہم بغاوت کر نہیں سکتے غم شبیر سے۔ اور سرے نیزہ تلاوت کرنے والے کو دعائیں دو مسلمانوں، جو اب تک عظمت قرآن باقی ہے اور غم شبیر ہے، روکے ہوئے ساری بلاؤں کو عزاداری کا صدقہ ہے جو ہندوستان باقی ہے، عزاداری کا صدقہ ہے جو ہندوستان باقی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ جو میں مسدس پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے مجلس، کیونکہ مجلس عزا ہے تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ مجلس ہے کیا، مجلس میں ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ مجلس پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبرو دین کی نسلوں کی بقا ہے مجلس، جس کی سنتا ہے خدا اس کی دعا ہے مجلس۔ تخت ہل جاتے ہیں جس سے وہ صدا ہے مجلس، گھر میں قاتل جو رکھی وہ بنا ہے مجلس، گھر میں قاتل کے جو رکھی وہ بنا ہے مجلس۔ خاک میں سطوت شاہی کو ملایا اس نے، حاکم شام کی نیندوں کو اڑایا جس نے۔ بھائی کے واسطے ہم شیر کا تحفہ مجلس، نور ایمان کا مقصد کا اجالا مجلس، ایک بیمار کا مخصوص وظیفہ مجلس، اور گھر بنا دیتی ہے جنت کا نمونہ مجلس۔ رخ پہ ملتے ہیں ملک خاک عزا خانوں کی، خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآنوں کی، خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآنوں کی، خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآنوں کی۔ ہم غریبوں کے مکانوں کی ہے زینت مجلس، باٹا کرتی ہے تبرک میں شرافت مجلس، اپنے سینے سے لگائے ہے شریعت مجلس، باپ کا ورثہ ہے اور ماں کی طہارت مجلس۔ مجلس شاہ کو بدعت جو کہا کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی وہ توہین کیا کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی وہ توہین کیا کرتے ہیں۔
پرچم حضرت عباس اٹھائے رہیے، احترام غم شبیر بچائے رہیے، ماتم و سجدے کے پھولوں کو کھلائے رہیے، مسجدوں کو عزا خانوں سے ملائے رہیے۔ زیر خنجر جو دیا ہے وہ سبق ہے مجلس، جس پر لکھی ہے عبادت وہ ورق ہے مجلس، جس پر لکھی ہے عبادت وہ ورق ہے مجلس۔ سیرت زینب مستر ہے نظام مجلس، کوئی رنجش نہ ہو آپس میں بنام مجلس۔ دیکھو بدنام نہ ہو جائے مقام مجلس، ساری دنیا کو سناؤ یہ پیام مجلس۔ قید مذہب کی نہیں کوئی عزاداری میں، پھول ہر رنگ کے ہیں شاہ کی پھلواری میں۔ زندہ رہنے کا سکھاتی ہے سلیقہ مجلس، سرفروشان وفا کا ہے مسلح مجلس، بھائی چارے کا بتاتی ہے قرینہ مجلس، جو پڑھا جاتا ہے دل سے وہ صحیفہ مجلس۔ کہ جو بھی انسان چلا آیا عزا خانے میں، یوں لگا جیسے بہار آ گئی ویرانے میں۔ ملک کی شان ہے عزت ہے بقا ہے مجلس، ملک کی شان ہے عزت ہے بقا ہے مجلس، کام جو آتی ہے سب کے وہ عطا ہے مجلس، سایہ کرتی ہے جو سب کا وہ گھٹا ہے مجلس، روشنی باقی ہے جس سے وہ دیا ہے مجلس۔ کوئی ہندو ہے مسلمان ہے کہ عیسائی ہے، جو حسینی ہے جو شبیر کا شیدائی ہے۔ کوئی ہندو ہے مسلمان ہے کہ عیسائی ہے، وہ حسینی ہے جو شبیر کا شیدائی ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت، والخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت، وساد العظماء بجود، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المتقین الصادقین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الحجة الثانی عشر والمہدی المنتظر، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا
أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ناظرین اکرام اور سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ آج 5ویں مجلس آپ کی خدمت میں، جس کے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور قبل اس کے کہ پھر میں اپنے باتیں اور معروضات کو رکھوں، اور آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید صغیر حسین ابن منصور حسین اور مرحومہ علیمن بیگم بنت علی حسن کی روح کو ہدیہ فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات پھر ایک بار بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ناظرین اکرام، یہ عشر مجالس جو امام باڑے مرحوم علین بی بی پارک سرکس کولکاتہ میں ہو رہی ہیں، من جانب ارشاد حسین اور ان کے فرزندوں کی جانب سے، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے ان مجلسوں کو قبول فرمائے، خاص طور سے بانیان مجالس، بانیان عشرہ کہ ہر مشکل کو اللہ تعالی حل فرمائے اور مکمل طور سے انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور یہ مجالسیں ہم سب کے نام اعمال میں قرار پائیں، اور ان آنسوؤں کو اور فرش عزا پر بیٹھنے کو اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ قرار دے کہ اس سے بڑھ کر کے نجات کا سامان اور نجات کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان بارگاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ہر گنہگار اور ہر انسان کو اس بارگاہ میں آ کر کے اپنی عاقبت کو بخیر کرنی چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ ہم سب کو عزاداران امام حسین علیہ السلام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، اس عشر مجالس کی آج 5ویں مجلس میں جس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، میری یہ آخری مجلس ہے جس میں نے عظمت اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے بات پیش کی، اپنے معروضات کو آپ کے حوالے کیا، اور آئے تطہیر کو عنوان قرار دے کر کے میں نے عظمت اہل بیت کے حوالے سے جو باتیں پیش کی ہیں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اور آپ نے اس بات پر توجہ کی ہوگی کہ واقعاً اگر دنیا میں کوئی ہے عقلی طور سے اور علمی اعتبار سے جس پر اعتبار کیا جا سکے اور دین کو جس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ سوائے پیغمبر کے اہل بیت جن کو خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ قرار دیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب عظمت اور صاحب منزلت قرار دیا ہے. میں نے علم کے سلسلے میں اور اہل بیت علیہم السلام کے دیگر کمالات کے سلسلے میں اور ان کے فضائل کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی، مگر عظمت اہل بیت پر کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایسا خاطی انسان، گنہگار انسان کہ جو ناچیز ہو کر کے اور بالکل
مسکین اور حقیر ہو کر کے وہ کسی ایسے روشنی کی طرف کیا روشنی بھی دکھا سکتا ہے کہ جس کے پاس اپنی کوئی روشنی نہ ہو، اپنے پاس کوئی نور نہ ہو؟ جو کچھ ہے وہ اسی بارگاہ سے اور انہی کے عنایتوں سے انسان کے پاس ہے۔ یوں تو کہیے کہ جو کچھ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت میں سے اور ان کے کمالات کی آشنائی میں سے خود انہی کے کلام، خود انہی کے جو احادیث اور روایات کی روشنی میں معلوم ہو گیا، وہ ہم لوگ بیان کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی عظمت آل محمد علیہ السلام کے تہ تک نہیں پہنچ سکتا اور ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے، نہ ہی ان کے کمالات کو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے کردار کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ایسے بلند ترین کردار اور بلند ترین معارف اور کمالات کے حامل ہیں جہاں انسان کے خیالات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے میں نے آج کی مجلس میں اہل بیت علیہ السلام کے تعارف کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے عظمت کے پہچنوانے کے لیے میں کسی اور کا سہارا نہ لوں، خود سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی کے کلام اور خطبے کا سہارا لے کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں میں انہی کے خطبے کو کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے منی میں 1 سال یعنی کہہ لیجئے ہلاکت کے امیر شام کے جو ہے وہ دنیا سے گزرنے کے 1 سال پہلے کہہ لیجئے امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے۔ اور امام علیہ السلام منی میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں آپ کے ہمراہ اور بھی بنی ہاشم کے افراد تھے اور سب لوگ تھے، تو امام نے سب کو جمع کیا اور ان کو کہا جو بھی حج کرنے کے لیے آیا ہے اور اس میں معتبر افراد اور صاحبان معارف اور صاحبان جو ہے وہ معرفت افراد ہیں ان کو دعوت دو۔ تو اس طریقے سے تقریباً 700 ایسے تابعین تھے جن کو امام حسین نے طلب کیا، اور 200 ایسے صحابی پیغمبر تھے جن کو آپ نے دعوت دی، اور سب جب اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، تو امام علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ ان خطبوں کے فقروں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے آپ عظمت اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کے کمالات اور ان کے فضائل کا اندازہ لگائیں۔ یوں ہم کو سب معلوم ہے، مگر زبان مبارک سرکار سید الشہداء سے اگر ہم سنیں گے تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ فضائل تازہ ہو جائیں گے ہمارے ذہنوں میں۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل اور جو ان کی عظمت کو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا اور دوسروں کے دروازے پر چلے گئے تھے، پھر سے یاد دلایا اور انہی تمام کمالات کی طرف متوجہ کرایا ہے۔ اس کتاب سلیم بن قیس میں اور بحار الانوار میں بھی یہ خطبہ مل جائے گا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، میں جو کچھ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو محفوظ کر لو، لکھ لو اور یاد کر لو، اور جب یہاں سے جانا تو جا کر کے جن کے اوپر تم اعتبار کرتے ہو ان سے بیان کرنا جا کے اور ان کے سامنے پیش کرنا، تاکہ یہ حق جو ہے وہ غالب آئے، حق مغلوب نہ ہو، لوگوں کو خبر ہو۔ اس لیے کہ ہر طرف بدعت ہے، ہر طرف جو ہے وہ برائیاں ہیں، کوئی جو ہے وہ بدعت کے خلاف بولنے والا نہیں ہے، اور آپ نے اس طرح سے لوگوں کو حکم دیا۔ اما بعد، اس کے بعد امام نے فرمایا حمد خدا اور خدا کے تعریف اور ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا الطَّاغِيَ، اے لوگو، یہ ظالم، اشارہ تھا حاکم شام کی طرف کہ یہ ظالم فعل بنا وبشیعتنا، تم سب جانتے ہو ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔
علمتم و رأیتم و علمتم و شہدتم، تم سب نے دیکھا، تم سب نے مشاہدہ کیا، تم سب جانتے ہو۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ، میں چاہتا ہوں تم سے کچھ سوال کروں اور میں تم کو سب پوچھنا چاہتا ہوں۔ إِن صَدَقْتُ فَصَدَّقُونِي، اگر میں صحیح کہتا ہوں تو تم سب میری تصدیق کرنا۔ وَإِن كَذِبْتُ فَكَذِّبُونِي، اور اگر صحیح نہیں ہے تو بتا دینا۔ وَأَسْأَلُكُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَحَقِّ رَسُولِهِ، میں تمہیں خدا کا حق دے کر کے اور اس کے رسول کا حق کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں۔ اور وَقَرَابَتِي مِن نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ السلام، اور میں اپنی اس قرابت کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو مجھے رسول اللہ سے حاصل ہے، اور میں جو رسول اللہ کی ذریت میں اور ان کے قرابت میں ہوں اس کا حق دیتا ہوں۔ لما ستر تم، مقام جب یہاں سے جانا تو جا کے سب بیان کرنا لوگوں سے جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو۔ وہ پھر اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ سلیم کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا قالا کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان علی ابن ابی طالب کان آخا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بھائی ہیں، تم یہ جانتے ہو یا نہیں؟ حین آخا بین اصحابہ فآخا بینہ و بین نفسہ، جس وہ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس آپ نے جب اصحاب کے درمیان اخوت اور برادری کے رشتہ قائم کیا تو جہاں تمام اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، وہاں حضور نے امیر المومنین یعنی میرے پدر بزرگوار کو اپنا بھائی قرار دیا۔ بتاؤ تم یہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ اور فرمایا انت اخی وانا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہو۔ قالوا، سب نے کہا اللہم نام، خدا کی قسم آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا قال انشدکم، میں تمہیں پھر خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ هل تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ پیغمبر نے اشترا موضع مسجد ہی، اپنے مسجد کی جگہ کو خریدا مدینہ آ کر کے، ومنازل ہی، اور گھر کے کمروں کے لیے وہ زمین جب خریدی، فابتنا ہوا، آپ نے اس پر عمارت تعمیر کی، ثم ابتنا فی 10 منازل، اور مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے 10 گھر بنائے وہاں پر، 9 9 گھر اپنے لیے قرار دیا، وجعل عاشرها فی وسطها، اور 10واں کمرہ جو گھر تھا اسے میرے پدر بزرگوار کے لیے قرار دیا۔ ثم سد کل باب، پھر پیغمبر نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، سارے دروازوں کو بند کر دیا کہ شارع المسجد غیر باب ہی، تمام دروازوں کو بند کر دیا جو مسجد کی طرف کھلتے تھے سوائے میرے پدر بزرگوار کے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام میدان منی میں حج کے موقع پر اصحاب اور تابعین کے سامنے فرما رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بتاؤ تم جانتے ہو نہیں کہ یہ سب ہوا ہے اور دروازے بند کر دیے گئے سارے لوگوں کو؟ یہ صرف اہل بیت کی عظمت تھی کہ حضور نے میرے پدر بزرگوار کے دروازے کو نہیں بند کیا، تو جب بند کر دیا سارے دروازوں کو، فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ فقالا، تو لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، آپس میں گفتگو کرنا شروع۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے دروازے بند ہو جائیں گے تو وہ تو ضرور ایک دوسرے سے کلام کرے گا، وہ پوچھے گا کیا تمہارا بھی دروازہ، کیونکہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے، تو سب ہر ایک پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے، تو کیا تمہارا بھی دروازہ بند ہوا، کیا تمہارا بھی بند ہوا؟ کہا ہاں میرا بھی بند ہوا۔ آپ تمہارا بھی بند ہو گیا؟ جی میرا بھی بند ہو گیا۔ تو اس طرح سے باتیں ہوئی تو پیغمبر اسلام کو پتہ چلا، تو پیغمبر نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دی اور فرمایا کہ ما انا صددت ابوابکم وفتحت بابہ، میں نے تمہارا دروازہ نہیں بند کیا اور ان کا دروازہ نہیں کھولا، ولکن اللہ امرنی، لیکن میرے خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم سب کے دروازے بند کر دوں اور علی کے دروازے کو کھلا رکھوں۔
اس لیے کہ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر حکم خدا کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتا ہے۔ تو جو دروازہ بند کیا حکم خدا سے بند کیا، اور جس کا دروازہ کھولا ہے وہ بھی حکم خدا سے کھلا ہے۔ ثم نہى الناس، اس کے بعد میرے نانا نے تمام لوگوں کو منع کر دیا اور کہ خبردار مسجد میں کوئی نہیں سوئے گا اور مسجد میں کوئی نہیں جائے گا سونے کے لیے۔ ان یناف المسجد غیر، سوائے میرے پدر بزرگوار کے۔ بتاؤ تم سب جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، میرے بابا کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی مسجد میں سونے کے لیے۔ وَكَانَ يَجْنِبُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنزِلِهِ فِي مَنزِلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابا میرے پدر بزرگوار مسجد میں اسی طریقے سے رہتے تھے جس طریقے سے گھر میں رہتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک انسان اپنے گھر میں سارے امور کو انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے میرے پدر بزرگوار مسجد میں رہتے تھے، سوتے تھے اور سارے کام انجام دیتے تھے، سارے امور انجام دیتے تھے۔ قال، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افتعلمون، کیا تم جانتے ہو ان فلاں حرس علی قوت قدر عینہ یدعوها من منزلہ الی المسجد فابى علیہ، تم جانتے ہو کہ پھر جب بند کر دیا سب کا دروازہ اور جانے سے منع کر دیا سونے کے لیے، تو صحابی پیغمبر میں سے ایک صحابی نے حضور اکرم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ میری آنکھ کی مقدار کے برابر میرے گھر کی دیوار میں باقی رکھا جائے تاکہ میں ادھر سے مسجد کا مشاہدہ کر سکوں اور مسجد کو دیکھوں۔ ایک چھوٹا سا سوراخ، چھوٹا سا، جو میری آنکھ کے مقدار کے برابر ہو، تاکہ میں اس سوراخ سے مشاہدہ کروں، دیکھا کروں۔ تو پیغمبر نے فابا، امام حسین فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو نہیں کہ میرے پیغمبر نے، نانا نے، رسول نے منع کر دیا اور نہیں قبول کیا اور آپ نے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا، اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ثم خطب فقال ان اللہ امرنی، مجھے خدا نے حکم دیا ہے، ان ابن مسجدا طاہرا، کہ میں ایک طاہر پاک و پاکیزہ مسجد کی بنیاد رکھوں، لا یسکنہ غیری وغیر اخی وابنیہ، کہ جس میں سوائے میرے پدر بزرگوار کے اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین کے کوئی بھی دوسرا مسجد میں نہ رہے، کوئی نہ رہے، یہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یا نہیں کہ حضور نے منع کر دیا، نہ سو سکتے ہو، نہ دروازہ کھل سکتا ہے، نہ تمہاری خواہش کے مطابق چھوٹا سا سوراخ مسجد میں لگایا جا سکتا، مسجد کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ تم اپنے گھر سے مسجد کی طرف جو ہے وہ معائنہ کرو، مشاہدہ کرو، جو ہے وہ نظارہ کرو۔ پیغمبر نے منع کر دیا کسی طرح سے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جسے پیغمبر اسلام نے اتنی اجازت نہ دی ہو کہ وہ اپنے گھر سے اپنی دیوار کے آنکھ کی مقدار کے برابر سوراخ رکھا جائے اور اسے اس سوراخ سے دیکھنے کی اجازت نہ دی جائے مسجد کے اندر، تو آپ اندازہ کیجئے جو یہ حق نہ رکھتا ہو ایک سوراخ رکھنے کا کہ جس کے ذریعے سے مسجد پر نظارہ کرے، تو عزیزوں پھر کیا ہو سکتا ہے یہ کہ وفات پیغمبر کے بعد اسے پورے اسلام میں ایک ایسی حیثیت دے دی جائے کہ پورا اختیار رکھتا ہو، ذمہ دار دین بنا دیا جائے اور ذمہ دار اسلام بنا دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ حق کسی کو نہیں ہے سوائے میرے پدر بزرگوار اور اہل بیت پیغمبر کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قالا، سب نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا انشدکم اللہ، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، خدا کا حق کا واسطہ دیتا ہوں، اتعلمون، کیا تمہیں نہیں معلوم
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصبہ یوم غدیر خم کے درمیان میرے پدر بزرگوار کو نصب کیا ہے، منصوب فرمایا ہے۔ فناد لہو بالولایہ، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ وقال، اور فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائب قالوا اللہم نام، پیغمبر نے فرمایا ہر حاضر اور ہر شاہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ کون سا پیغام؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغام، علی ابن ابی طالب کی امامت کا پیغام، علی ابن ابی طالب کی سربراہی کا پیغام، آپ کی ولایت اور امامت کا پیغام تھا، وراثت پیغمبر کہ آپ رسول اللہ کے وارث و جانشین ہیں۔ اور اتنی صراحت کے ساتھ کب؟ امام حسین علیہ السلام میدان مینا میں، آپ یہ کہہ لیجئے اپنی شہادت سے 2 سال پہلے کہہ لیجئے، 1 سال پہلے جو ہے وہ 1.5 سال پہلے تقریباً جو ہے امام حسین علیہ السلام مینا کے میدان میں تمام اصحاب اور تابعین کو جمع کر کے اہل بیت کی عظمت کا اعلان فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار کو لوگوں کے لیے غدیر خم میں ولایت کا اعلان کر کے ان کو منسوب کیا تھا اور لوگوں کے لیے خلیفہ اور امام قرار دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے، سب نے کہا اللہم نام سب پتہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جب سب نے یہ اس وقت تسلیم کر لیا تھا، ان تمام اصحاب اور ان تمام تابعین نے، تو اب کون ہو سکتا ہے اس اعلان ولایت کا انکار کرنے والا، یا کس دلیل کی بنیاد پر اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے حدیث غدیر پر اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں، پیغمبر اسلام نے نہیں اس طرح سے صراحت فرمائی ہے، اور حضور اکرم نے جو فرمایا وہ دوست کے معنی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کے دوسرے معنی ہے، سرپرستی کے معنی نہیں، یا یہ کہ خلیفہ بلا فصل کے معنی نہیں، یہ سارے معنی نہیں ہے۔ تو اب کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اتنا سارا اہتمام کیا حضور اکرم نے، غدیر خم کے میدان میں سب کو جمع کیا دوپہر کے وقت میں جلتی ہوئی زمین کے اوپر، اور اتنا عظیم خطبہ دینے کے بعد، ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد، دکھانے کے ساتھ ساتھ، اور یہ سارے واقعات، اور پھر اس کے بعد دیگر واقعات، امیر المومنین السلام کی حقانیت کے لیے سب کا بیعت کرنا، امیر المومنین السلام کہہ کے بیعت کرنا، مصافحہ کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ صرف اس لیے تھا کہ امیر المومنین میرے بعد خلیفہ نہیں ہوں گے۔ کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ یا خلافت بلا فصل کی گفتگو یہ نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا اہتمام پیغمبر اسلام دولہا بنائے، نوشہ بنائے، خیمہ نصب کریں، بیعت کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے 3 دن تک مجمع کو روکے رکھیں اور اتنا اہتمام کریں، اور فرمائے جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان کی مدد کی اس نے مجھے، جس نے ان کو تسلیم کر لیا اس نے جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، ان کے علاوہ کوئی بھی حقیقی دین کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سارے خطبے میں جو حضور نے فرمایا ہے، یہ کیا اس کے لیے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی اور ہوگا، اور پھر جو ہوگا اس کے لیے کچھ نہیں؟ جو ہونے والا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے۔ کسی کے عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ اور کسی نے کہا نہیں یہ بلا فضل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ جہاں حضور اکرم نے باقاعدہ بعدی کا کلمہ استعمال کیا، میرے بعد۔ خیر، یہ ایک بحث گفتگو ہے جو الگ موضوع پہ جا رہی ہے۔ میں عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے خود امام حسین کے زبانی جو اہل بیت کے مناقب اور جو فضائل اور جو کمالات کا اعلان ہوا ہے وہ آپ سنیں۔ خود امام حسین فرمایا، کیا نہیں سنا غدیر؟ سب نے کہا اللہم نام، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پھر خدا کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے نہیں سنا میرے نانا سے کہ قال لہو فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں پیغمبر نے فرمایا تھا میرے پدر بزرگوار کے لیے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کو حاصل تھی۔ اللہ انہ، یا بعض روایت میں کہ اللہ انہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
وَأَنْتَ ولی، اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو، ہر مومن کے ولی۔ کیا یہ نہیں فرمایا؟ یعنی امام لوگوں سے یہ اقرار لینا چاہتے ہیں، لوگوں سے یہ اعتراف کرانا چاہتے ہیں کہ آج اس وقت ذمہ دار دین کون ہے؟ اہل بیت پیغمبر کے فضائل، مناقب، ان کے کمالات کو کیوں نظر انداز کر کے کسی اور جگہ جا رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام ان تمام فضائل، ان تمام مراقب و مراتب کو بیان کر کے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ تم کو اہل بیت کی رہنمائی میں اور اہل بیت ہی کی ہدایت کے ذریعے سے تمہیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے، کسی اور راستے سے نہیں، کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد سب نے کہا ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قال انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین دعا النصارى، کہ جب نصارہ کو دعوت دی من اہل نجران الی المباہلہ، مباہلے کے لیے، لم یات الا بہ وبصاحبتہ وابنیہ، تو کوئی نہیں آیا تھا سوائے آپ کے، نہیں حضور اکرم کے اور جو وہ میرے پدر بزرگوار کے اور ان کی زوجہ یعنی میری مادر گرامی کے اور ان کے دونوں بیٹے یعنی امام حسن امام حسین کے، کسی کو حضور اکرم مباہلے میں نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے میں نہیں لے کے گئے۔ یہ بتاؤ صحیح ہے یا نہیں؟ آج مباہلے کی تاریخ آتی ہے چلی جاتی ہے، مسلمانوں کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی عظیم الشان تاریخ آئی ہے ذی الحجہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اسلام کو عیسائیت کے اوپر فتح و کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جس دن حقانیت اہل بیت اور حقانیت مذہب اہل بیت، حقانیت اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے۔ اگر یہ تاریخ اور اس مباہلے میں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخصیت کو شامل کر لیا ہوتا تو شاید آج مسلمانوں کے درمیان اسے اتنی بڑی عید اور جشن کے طور سے منایا جاتا کہ کسی اور تاریخ کو عید کے طور سے مانتے ہی نہیں۔ مگر چونکہ اس میں حضور اکرم نے کسی اور کو نہیں لیا سوائے پنجتن پاک کے، لہٰذا جہاں اور تمام مظالم ڈھائے گئے اور تمام حق کو چوری کیا گیا اور حق کے اوپر پردہ ڈالا گیا، حق کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اہل بیت کے حق کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی، وہیں اس حق کو بھی اور اس منزلت کو بھی اور اس اہل بیت کے اس عظمت کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ نہ کیا گیا۔ اور آج مسلمان جو ہے وہ عید مباہلہ میں بھی جو ہے وہ اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کرتا کہ جس دن خود اہل بیت علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے، اسلام کے لیے حقانیت کا معیار قرار دیا اور عظیم ترین فضیلت قرار دیا تھا۔ کسی کو لے کر کے نہیں گئے مباہلے میں حضور اکرم۔ میں شاید گفتگو کر چکا ہوں مباہلے کے سلسلے میں، سے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا بہرحال میں عرض کروں گا کہ یہ اس مباہلے میں بہرحال جو گیا تھا ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ سب پہچانتے تھے، لیکن جب ان شخصیتوں کو نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری نے دیکھا کو تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو شکست کا اعتراف کیا جا رہا ہے اس مباہلے میں تو کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی سوائے ان بچوں کے اور جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے اور مولائے کائنات کے حضور اکرم کے۔ نہ ان کے ساتھ کوئی عصا ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ تو نیزے ہیں، نہ بھالے، کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود نصارہ نجران کی طرف سے آواز ہوتا ہے اگر مباہلہ کر لیا تو پھر نصارہ نجران میں سے کوئی قیامت تک روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ کون سا اسلحہ تھا؟ آج تک تو ایسا کوئی اسلحہ نہیں نکلا ہے۔
میزائل ہے، راکٹ ہے، بڑے بڑے میزائل، کئی ہزار میل تک مار کرنے والے راکٹ بھی پیدا ہو چکے ہیں، ایجاد ہو چکے ہیں، مگر بہرحال جتنی بھی دوری تک مار کرنے والے ہوں، کہیں نہ کہیں جا کے انسان محفوظ تو رہ سکتا ہے۔ 5000 کلومیٹر کا، مگر 5000 کلومیٹر کے بعد 5500 کلومیٹر فرض کر لیجئے، 6000 کلومیٹر کے بعد جو لوگ رہتے وہ تو محفوظ رہیں گے، مگر 1400 سال پہلے نصارے نجران مباہلے کے موقع پر اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ اگر مباہلہ کر لیا تو کوئی روئے زمین کے اوپر نہیں بچنے والا۔ کون سا اسلحہ؟ وہ کوئی اسلحہ نہیں دکھا۔ ہاں، ایک اسلحہ تھا عزیزان اکرام، ایک اسلحہ تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، جس کو خدا نے عطا کیا تھا، کسی اور نے نہیں، خدا کا عطا کرتا۔ کیا تھا اسلحہ؟ خدا نے خود کہہ دیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے آپ اپنے بیٹوں کو بلا لیجئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے، تم اپنے عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے عورتوں کو لے کر کے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو۔ اس کے بعد کیا کریں؟ فنجعل، یہ اسلحہ ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلہ کر لے اور جو جھوٹا ہے اپنے عقیدے میں اس کے اوپر لعنت کر لے۔ پتہ چلا مباہلے میں کوئی مادی یا کوئی ظاہری اسلحہ نہیں آیا تھا، ایک لعنت کا اسلحہ آیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اتنا عظیم اور اتنا غیر محدود اسلحہ ہے جس کی مار بہت دور تک ہوتی ہے، اسی لیے نصارہ نجران نے کہا تھا کہ میں ان سے مباہلہ نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا جو مادی اسلحے ہوتے ہیں ان کی مار کی حدیں بہت محدود ہوتی ہیں، لیکن لعنت کی مار جو ہوتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو حضور اکرم نے کسی کو نہیں لیا اپنے ہمراہ سوائے پنجتن پاک کے۔ امام حسین علیہ السلام اقرار لے رہے ہیں عظمت اہل بیت کا اور قیادت اہل بیت علیہ السلام کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قال انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو انہ دفع الی اللواء یوم خیبر، خیبر کے دن، فتح خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع میں، معلوم ہے تمہیں کہ اس کے پہلے بھی بہت سے لوگ گئے، لیکن میرے نانا نے فرمایا کہ آج میں اسے علم دوں گا کہ جسے اللہ چاہتا ہوگا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ جب جائے گا تو بغیر فتح کے واپس نہیں آئے گا۔ بتاؤ یہ میرے پدر بزرگوار کے لیے رسول نے فرمایا تھا یا نہیں؟ تو قالوا اللہم نعم، سب نے کہا ہاں یہ بات درست ہے اور صحیح ہے کہ رسول اللہ نے آپ کے پدر بزرگوار کے لیے فرمایا تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو رسول اللہ نے بعثہ ببراءۃ وقال لا یبلغ عنی الا انا او رجل منی، سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے میرے پدر بزرگوار کو دیا اور فرمایا کہ کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو مجھ سے ہوگا یا پھر خود میں پہنچا سکتا ہوں۔ بتاؤ یہ پیغمبر نے فرمایا نہیں سورہ برات دے کر کے میرے پدر بزرگوار کو کہ سوائے میرے اور اس کے جو مجھ سے ہے کوئی نہیں اس وظیفے کو انجام دے سکتا۔ قالوا اللہم نعم، سب نے کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہیں آپ، درست فرماتے ہیں۔ امام نے اس طریقے سے اتنے سارے تمام فضائل اور تمام ان مراتب کو اہل بیت علیہ السلام کے، خاص طور سے مولا کائنات کے اپنے پدر بزرگوار کے لیے جو رسول نے عنایت کیا تھا، عطا کیا تھا، ان کو پیش کیا، بتایا کہ بتاؤ یہ درست ہے۔ سب نے کہا اللہم نعم، قالوا اللہم نعم، سب درست کہہ رہے، صحیح کر رہے ہیں آپ۔ کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے علاوہ یا جو مجھ سے ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ فضیلتیں ہیں،
مگر مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت نظر نہیں آتی ہے۔ آخر یہ سارے مناقب و ساری عظمتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، اصحاب پیغمبر میں اور کسی کے لیے ہے؟ اگر کسی کے لیے ہے یہ سارے مناقب و ساری عظمتیں، بتاؤ، لے کر کے آؤ سامنے کہ ان کا مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کے برابر ہو جاتا ہے کسی بھی عنوان سے، کسی بھی میدان میں۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کسی صحابی پیغمبر کی یہ منزلت نہیں ہے اور یہ عظمت نہیں ہے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر کے مقابل میں ہم اپنی رائے لے کر کے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کسی اور کو مقدم کر دیں۔ یا گفتگو علمی گفتگو ہے، دلیل کی بنا پر ہے۔ یہ سارے فضائل و مناقب جو ہیں وہ معتبر روایتوں کی بنیاد پر یہ سارے فضائل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باقاعدہ اس سلسلے میں فخر سے کام لیا، یعنی آپ نے اسے اپنے فضیلت میں اور اپنی منزلت میں پیش کیا ہے کہ اس وقت جس وقت جو وہ آپ کے چاہنے والے نے جب مولا کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگی اور آپ بستر کے اوپر تھے، وقت آخر تھا، تو چاہنے والا آیا، ساسا بن سوہان جو مولا کے جانثاروں میں سے تھے، مولا کے باوفا ساتھیوں میں سے، اور بہت ہی بڑے خطیب بھی مانے جاتے تھے۔ بعض وقت ایسا بھی آتا تھا کہ مولا کائنات اپنی موجودگی میں جناب ساسا بن سوہان کو خطبہ دینے اور تقریر کرنے کا حکم دیتے تھے، اور ان کی موجودگی میں خطبہ دیتے تھے۔ اتنے فصیح اور اتنے بلیغ اور اتنے بڑے مقرر اور اتنے عظیم الشان صحابی تھے، خود امیر المومنین السلام کے جانثار ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ایک مرتبہ آ کر کے دریافت کرتے ہیں جناب ساسا بن سوہان امیر المومنین السلام سے، مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اگرچہ انسان اپنی مدح کرے اور اپنی تعریف کرے یہ مناسب اور اچھا نہیں، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ جو خدا نے نعمت دی ہے فحدث، اس کو بیان کرو۔ اس عنوان سے حضور اکرم وہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو فضیلت تھی آپ کی اور خداوند عالم نے عطا کیا تو اس نعمت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، میں نوح سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں جو ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہوں۔ آپ نے انبیاء سے جو ہے وہ اپنے کو افضل قرار دیا اور سب کی دلیل بھی پیش کی ہے۔ یہ میں اس مقام پر اس حدیث کو لانے کے لیے اس لیے ارادہ کیا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے سورہ برات کے جو وہ اہم حصے کو پیش کیا ہے، یہ شاہد کے طور سے خود امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں آپ نے اپنے فضائل میں سے بیان کیا اور اپنے مناقب اور اپنے عظمت و مراتب میں سے اسے شمار کیا۔ جب پوچھا پوچھنے والے نے بتائیے کہ آپ آدم سے افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں آدم سے افضل ہوں۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے افضل ہوں آدم سے کہ آدم کو جنت میں ہر طرح کی آسائش تھی، ہر طرح کی نعمت ان کے لیے فراہم تھی اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر خدا نے منع کیا تھا کہ گندم کے درخت کے پاس نہ جانا اور گیہوں نہ کھانا، مگر انہوں نے گیہوں کھا لیا اور انہیں جنت کی نعمت سے محروم کر کے زمین پر انہیں بھیج دیا گیا۔ مگر اللہ نے مجھے کسی چیز کے منع نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے باوجود مگر دنیا کی اس نعمت کی طرف، گیہوں کی طرف میں نے رخ نہیں کیا، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں نے جو استعمال کیا گیہوں نے استعمال کیا، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے مباح قرار دیا تھا اور منع بھی نہیں قرار دیا تھا۔ کہ آپ مولا نوح سے افضل ہیں؟ کہا ہاں میں نوح سے افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جناب نوح نے اتنے سالوں تک تبلیغ کی، ہدایت کی، نہیں جب وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے تو بد دعا کر دی، مگر وفات پیغمبر کے بعد میرے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، اتنا ظلم میرے اوپر، مگر کسی ظلم سے گھبرا کے میں نے امت کے خلاف بد دعا نہیں کی اور خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے برا نہیں طلب کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابراہیم سے افضل ہے؟ کہا ہاں میں ابراہیم سے افضل ہوں۔
کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگار تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو آواز آئی کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، قلب مطمئن ہو جائے۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم تھے جو اپنے ایمان کے اور اپنے یقین کے اطمینان کی خاطر خداوند عالم سے مردوں کے زندہ ہونے کو طلب کر رہے تھے، مگر میں وہ ہوں کہ اگر میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ارے اس کے یقین میں کیوں اضافہ ہوگا کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، وہ کہ جو کل ایمان ہو اس کے ایمان میں اضافہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ بلکہ میں ایک جملہ عرض کروں اور ناظرین آپ قدر کرے شاید، اور آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بات کے اسے اپنے یقین میں اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سے محبت کرنے کو خدا نے ایمان کی نشانی بنا دی ہو کہ جب تک اس سے محبت نہ ہوگی مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اب سنیے جس کے لیے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اسی کے پس منظر میں آپ نے جو وہ ایک بات کہی ہے جس کے لیے میں نے یہ روایت کوٹ کی۔ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے ظلم سے شہر سے جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بھائی جناب ہارون کے لیے خدا سے درخواست کی کہ اے پروردگار، میں جو خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجا، تب آپ نے خدا سے عرض کی پروردگار میں نے ان کے جماعت میں سے ایک کو قتل کیا ہے، مارا ہے، ایک کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں ڈرتا ہوں ان کی طرف جانے سے کہ وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے قتل نہ کر دیں، لہذا میرے بھائی ہارون کو میرا وصی، میرا وزیر اور میرے ساتھ قرار دے کہ ان کی زبان فصیح ہے اور وہ میرے ہمراہ ہوں گے تو ان کو میرے ساتھ قرار دے۔ مولا فرماتے ہیں ایک نفس کو قتل کیا تھا موسیٰ نے تو فرعون کی طرف جانے کے لیے گھبرا رہے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن جب رسول نے سورہ برات پہنچانے کے لیے مجھے دی تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر کے اکیلے تنہا جا کر کے سورہ برات کی تبلیغ کی۔ کمال یہ نہیں تھا کہ میں سورہ برات کی تبلیغ کر رہا تھا، کمال یہ تھا کہ میرے سامنے جتنے بھی افراد تھے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جن کے بھائیوں کو نہ مارا ہو، جن کے باپ کو نہ مارا ہو، جن کے چچا کو نہ مارا ہو، جن کے رشتہ داروں کو نہ قتل کیا ہو، مگر کوئی خوف نہیں ہوا، اطمینان سے اکیلے جا کر کے برات کی تبلیغ کر کے چلا آیا، اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے میں آدم سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں نوح سے افضل ہوں، میں عیسیٰ سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ یہ کون؟ جو خود مولا کائنات فرماتے ہیں اور دلیل بھی اس کی پیش کر رہے ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں مولا کائنات کو انبیاء سے افضل قرار دیتا ہوں یا ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں مولا کے بارے میں غلو کرتا ہوں، غلو نہیں کرتا ہوں، جو مولا نے کہا وہی میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے حق نہیں ہے اس سے زیادہ کہنے کا جو مولا نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی اور اہل بیت کی عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرایا کہ دیکھو اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی منزلت کو پہچانو اور پہچان کر کے ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔
اس لیے کہ یہی اس زمانے کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کے کمالات کو پہچنوا کے حجت تمام کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر کسی کی مدد کرنا ہے تو اہل بیت کی مدد کرو۔ رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں یہ سب فرمایا ہے، یہ سارے کمالات اہل بیت کے بارے میں عطا کیے ہیں اور اس کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اہل بیت کو پہچان کے اہل بیت کے در پہ آ کے تم کو اپنی پیشانی کو خم کر دینی چاہیے۔ ہاں آزاد ارباب اعضاء، بس میں نے اپنے بیان کو اور اپنے تمام موضوع کو مکمل کر لیا اور سمیٹ لیا ہے، اور اب بس چند منٹ کی گفتگو کے بعد اور یہ مصائب سید الشہداء اور اہل حرم کے مصائب کے بعد بس میں مجلس کو مکمل کر دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مجلسوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی عزائے حسین منانے والوں میں اور عزاداروں میں شمار کرے۔ عزاداروں، کل حسین نے اپنی شہادت سے پہلے اہل بیت کی عظمت کو جو پیش کیا تھا، اگر کل کے مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو پہچان کر کے ان کی پیروی کرتی، ان کی مدد کرتی، تو آج اسلام کسی اور شکل میں ہوتا، یعنی آج مسلمان کسی اور حالت میں اور دنیا میں اسلام ہوتا اور ہر طرف نیکی ہوتی اور ہر طرف خوشحالی ہوتی، مگر کیا کیا جائے؟ اہل بیت کے قدر نہ کی اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، ستم کیا، ان کے اوپر مصائب اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، انہیں قتل کیا گیا، زندان میں رکھا گیا، ان کو محبوس کیا گیا، ان کا حق چھینا گیا، انہیں مقہور کیا گیا، ان کو حق نہ دیا گیا۔ ارباب اعضاء، کسی کو قتل کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو قید میں رکھا، کسی کو بے دردی سے مارا گیا۔ اے ارباب اعضاء، دیکھیں اسی لیے تو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں اپنے جد مظلوم حسین کی زیارت میں فرماتے ہیں، ہاں میرے جد کو رلا رلا کے مارا گیا ہے، سلام ہو اس جد کے اوپر کہ جس کی ریش مبارک کو اس کے خون سے خضاب کیا گیا، جس کو پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ ہاں ارباب اعضاء، آج یہ تاریخیں جو ماہ صفر کی ہیں، یہ وہ عظیم ترین تاریخیں ہیں اہل بیت کے لیے، یہ وہ سخت ترین ایام ہیں اہل حرم کے لیے۔ جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آیا ہے، یہ بہت ہی سخت منزلوں کو طے کرتے ہوئے آیا ہے۔ اے ارباب اعضاء، اس منزل کو پہچانیے کہ جس منزل پر سید سجاد ہیں، جس منزل پر جناب زینب ہیں، جس منزل پر ام کلثوم ہے، جس منزل پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسیر ہو کر کے شام لائے گئے ہیں۔ اے ارباب اعضاء، ایک روایت جس کو میں نے پڑھی ہے، سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اے عزادارو، آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد بھی یہ مصائب جب بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے۔ ذرا کوئی سید سجاد سے پوچھے، ارے کوئی زینب سے پوچھے، کوئی ام کلثوم سے پوچھے، ارے کوئی رباب سے دریافت کرے، ارے کوئی حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ سے دریافت کرے، کتنے بڑے بڑے مظالم گزر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے قریب پہنچا اور ابھی شہر شام میں داخل ہونے والا ہے، دمشق میں داخل ہونے والا ہے، تو ایک مرتبہ ایک جگہ قافلہ ٹھہرا، جناب ام کلثوم اٹھی، اٹھنے کے بعد آئی، کس کے پاس آئی؟ اے عزادارو، یہ بڑی بے بسی ہے اہل حرم کی، اہل حرم کی بڑی بے بسی ہے کہ اس عالم میں ام کلثوم آئی کس کے پاس؟ اپنے بھائی کے قاتل شمر ملون کے پاس آئی ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، اے شمر، میری ایک خواہش ہے، کہا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ جناب ام کلثوم نے کہا، اے شمر، میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر تو ہم سب کو شہر دمشق میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم سب کو ایسے دروازے سے وارد کیا جائے کہ جس دروازے پر تمام
تماشائیوں کا مجمع سب سے کم ہو، تاکہ وہ ہماری طرف نگاہ نہ کرنے پائے اور سب نامحرموں کے سامنے ہم نہ جانے پائے، کم سے کم لوگ ہماری طرف نگاہ۔ ہائے کوئی ام کلثوم سے پوچھے کہ بے مقنو چادر ہیں، کیسے ان نامحرموں کے سامنے جائیں؟ کتنی فکر تھی اور کتنی بے چینی تھی جس کی بنا پر شمر سے آ کر کے آپ نے درخواست کی ہے۔ مگر شمر کہا بتاؤ اور کیا ہے؟ ام کلثوم نے کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ جو نیزوں پر ہمارے عزیزوں کے کٹے ہوئے سر کو بلند کر کے ہمارے ہمراہ لیا جا رہا ہے، ارے ان سروں کے اٹھانے والوں سے کہہ دو کہ ذرا آگے بڑھ جائیں اور ہم بیویوں سے دور ہو کر کے چلے، تاکہ نامحرموں کی نگاہیں ہم پر نہ ہو اور یہ سروں کو دیکھتے رہیں تو ہمارے اوپر ان کی نگاہ نہ پڑے گی۔ مگر ہائے ام کلثوم، ارے جنہوں نے یہ آرزو کی تھی کہ ایسے دروازے سے لے جایا جائے جہاں نامحرموں کا مجمع کم ہو، مگر خدا لعنت کرے شمر پر، شمر نے اہل حرم کو باب ساعات کی طرف سے وارد کیا کہ جہاں سب سے زیادہ نامحرموں کا مجمع تھا، اور کہا ان سروں کے اٹھانے والوں سے ان سروں کو بیویوں کے ہمراہ لے کر کے چلو تاکہ نامحرموں کی نگاہیں بیویوں کے اوپر ہو۔ اے ارباب عزا، زینب نے کیسے گوارا کیا ہوگا، کلثوم نے کیسے تحمل کیا ہوگا، ارے سب تو سید سجاد نے اس منظر کو کیسے گوارا کیا ہوگا۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک راوی ہے جو کہتا ہے سہل بن سعد وہ صحابی پیغمبر ہے، وہ کسی کام سے زیارت کے لیے بیت المقدس گیا تھا، وہ جب آیا شام میں وارد ہوا تو کیا دیکھا کہ بازار کو سجایا گیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ارے بازاروں میں بڑی رونق نظر آ رہی ہے، لوگ جو ہے وہ عید کی طرح سے خوشیاں کیا آج کے دن شام والوں کی کوئی عید ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کسی نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں صحابی پیغمبر سہل بن سعد ہوں۔ کہا اے سہل بن سعد تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کون سا دن ہے؟ کہا آج حسین کے گھر والوں کو اسیر کر کے شام لایا جا رہا، اسی لیے یہ خوشی منا رہے ہیں۔ اے سہل بن سعد تمہیں نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ سہل بن سعد کہتے ہیں میں بے چین ہو گیا، کہا ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ حسین کے سر کو کاٹ کے ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے شام لا رہے ہو۔ سہل کہتے میں آگے بڑھا، کہا کس دروازے سے آ رہے ہیں؟ میں اس دروازے کی طرف گیا، کیا دیکھا کہ کچھ نیزے چلے آ رہے ہیں، نیزوں پر کٹے ہوئے سر بلند ہے۔ ارباب عزا سہل بن سعد کہتے میں نے پھر اس کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ بیویاں ہیں اور چھوٹا سا قافلہ بیویوں کے اسیر ہونے کا چلا آ رہا ہے۔ ارباب عزا سہل بن سعد کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں قریب گیا، ایک چھوٹی سی بچی کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے اسے دریافت کیا اے بچی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، مجھے حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی سکینہ کا نام سنا بیک مرتبہ سہل بن سعد نے کہا ارے کچھ ہو تو بتاؤ میں تمہاری خدمت کر سکوں، میں صحابی پیغمبر ہوں۔ اس موقع پر عزاداروں خیال کرے اہل حرم کو یہ کتنا سخت منظر تھا کہ سکینہ نے کہا اے سہل اگر کوئی خدمت کر سکتے ہو تو ان لوگوں سے کہہ دو ان سروں کو ہمارے یہاں سے دور کر دے تاکہ نامحرموں کی نگاہیں ہمارے اوپر نہ پڑے۔ ارے جو حال سکینہ کا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے خود زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے وہ سید سجاد کہ جو ہمیشہ گریا کرتے رہے الشام الشام کہہ کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمر پروردگارہ بحق الزہرا وابیہا وبعل وبنیہا والسر المستودع فی معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ان آنسوؤں کو ذخیرِ آخرت قرار فرما۔ پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ دنیا میں آخرت میں ہم سب کو عافیت عنایت فرما۔ بانی مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، تمام لوگوں کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ماننے والے ہر ایک کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ ہم سب کو زیارت چہاردہ معصومین علیہ السلام نصیب فرما۔ بحق محمد والہ الطاہرین۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید صغیر حسین ابن منصور حسین، مرحومہ علیمن بیگم بنت علی حسن کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ماتم حسین۔